الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہر چیز کی ابتدا اس مالک کی صفت کے ساتھ جو الاول ہے، اور ہر چیز کا اختتام بھی اسی کی صفت کے ساتھ جو الآخر ہے۔ وہی الظاہر ہے جس کی قدرت ہر چیز میں ظاہر، وہی الباطن ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں اور دیکھ بھی نہ سکے۔ اب تعریف ہو تو اسی کی ہو جس کے سوا تعریفوں والا کوئی ہے نہیں، بڑائی ہو تو اسی کی ہو جو اپنے آپ میں الکبیر ہے، اسے مخلوق کی تکبیر اور حمد و ثنا کی کوئی ضرورت نہیں، انفیکٹ اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہی ہر ایک کی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا ایک اکیلا مالک، اور کیوں نہ کرے، اسی نے تو ہر ایک کو پیدا کیا ہے، لہذا غلامی قبول کرنی ہے تو اسی مالک کی جو نہ صرف اس دنیا کا مالک ہے بلکہ وہ تو مالک یوم الدین ہے، جہاں ہر ایک کو دیے ہوئے محدود اختیارات اور پاورز واپس لے لیے جائیں گے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ ہلک انی سلطانیہ، وہ جو اس دنیا میں خود کو بہت ریسورسفل سمجھتا تھا، آج وہ ریسورس لیس حالت میں کھڑا ہوگا۔ صرف وہ ہی نہیں بلکہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو تنے تنہا اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، چاہے کوئی دنیا کا بادشاہ ہو یا عوام و پرجا، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے مرد ہو یا عورت، اور چاہے کوئی اور ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ہر ایک کا اس مالک کے یہاں ایک ہی اسٹیٹس ہوگا، اور وہ ہوگا غلام کا۔ اور اس دن وہی غلام اپنے مالک کے یہاں عزت پائے گا جس نے غلامی کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو اس کا نعم العبد ثابت کیا ہوگا۔ بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قیامت کے دن عزت تو اسے ہی ملے گی جس میں تقویٰ ہوگا، جس نے اپنی دنیا کی زندگی اپنے رب کو جواب دینے کے احساس کے تحت گزاری ہوگی۔ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہمارے مالک کا کہ اس نے یہ ساری معلومات ہمیں ہمارے انجام سے پہلے ہی اپنے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کے ذریعے دے دی۔ اللہ کی کتاب پڑھ کر ہمیں اپنے مالک کی مہانتا اور گریٹنس کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہمارا مالک کتنا مہان ہے، جس نے اس زمین پر ہمیں پیدا کیا، اسی دھرتی سے وہ ہماری کھانے کی چیزیں اگاتا ہے، اسی کے دریاؤں کا پانی ہمیں پلاتا ہے، اسی کی ہواؤں سے ہمیں آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اس کی بادشاہت زمین پر بھی چلے، آسمانوں پر بھی، اور کائنات میں ہر جگہ اسی ایک اکیلے مالک کا راج۔ اس کے جیسا کوئی نہیں، اسے موت اور فنا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ، آپ اپنی حیات پر ہمیشہ قائم۔ اسے نیند نہیں، اسے تھکن نہیں، اسے بڑھاپا نہیں۔ اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ ہی وہ کسی کی اولاد۔ اس کی مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی، لیس کمثلہ شیء، وہ اپنے کمال میں بے جوڑ، وہ اپنی شان میں بے نظیر ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے آخری کلام کی روشنی میں اپنے سوچنے کا انداز، اپنے کام کرنے کے طریقے اور اپنے اخلاق و کردار میں ضروری سدھار لائیں، اور ہمارے رب کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور اخلاق پاکیزہ کی روشنی میں اپنی پرسنل، سوشل اور کمرشل لائف کے رات دن کو مول کرنے کی شروعات کرے اور زندگی بھر اس کو جاری رکھیں۔ ہمارا دھیان دلایا ہمارے مالک نے اپنی آخری کتاب میں، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کیا انسان غور نہیں کرتے اپنے آپ پر
تو انہیں بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو ایک حقیقی مقصد کے تحت اور ایک مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتی، اس سے انجان بنی رہتی ہے۔ آیت میں ہمارا دھیان دلائے ہمارے مالک نے ہمارے اپنے آپ پر۔ سوچے انسان اپنے جسم کی بناوٹ پر کہ کس پرفیکشن کے ساتھ میں اس کے مالک نے اسے ڈیزائن دیا ہے۔ اسے کام کرنے اور پکڑنے کے لیے 2 ہاتھوں سے نوازا، جس سے ہزاروں طرح کے کام انسان لیتا ہے۔ اسے آنے جانے کے لیے 2 پیروں جیسی نعمت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے اور سانسوں کو انہیل اور ایکزیل کرنے کے لیے ناک، ذائقے اور بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ، چبانے کے لیے دانت اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ اور انٹلیکٹ جیسی نعمتیں دی۔ سوچے انسان کہ اس کے سروں کے بالوں میں اللہ نے یہ خاصیت تو رکھ دی کہ وہ مسلسل بڑھتے ہیں، لیکن بھووں اور پلکوں میں یہ خاصیت بالکل نہیں۔ غور کرے انسان کہ اس مالک نے جسم میں ایسا نظام بنایا کہ پسینے کے ذریعے اس کا جسم کا پانی باہر تو نکلتا ہے، لیکن انہی مسامات سے پانی اندر داخل نہیں ہوا کرتا۔ دھیان دے انسان کہ اس مالک نے انسان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کتنے میگا پکسلز کا کیمرہ فٹ کر دیا ہے، جس کی مثال آج تک ممکن نہیں اور کبھی ممکن ہو بھی نہیں سکے گی۔ یہ تو ہوئی وہ چیزیں جو مجھ جیسے ایک عام انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر میں آج کے دور کی بات کروں جو کہ کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا دور ہے، تو عقل حیرت زدہ رہ جائے۔ آج سائنسی ترقی سے ہمیں پتہ چلا کہ انسانی جسم کے سیلز میں جو ٹرانسفر آف انفارمیشن ہوتا ہے وہ آج کے ترقی یافتہ دور کے ہر کمیونیکیشن سسٹم سے زیادہ طاقتور، تیز رفتار، ہائی سپیڈ اور واسٹ کوریج رکھتا ہے، جو پہلے انسان سے آج تک بغیر کسی غلطی کے اپنا کام ایک پرفیکٹ سسٹم کے تحت انجام دیے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ خلقہ فقدرہ، اس پرفیکٹ پروگرامر نے صرف مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس پرفیکشن کے ساتھ میں پیدا کیا کہ ہر مخلوق میں اس کے فنکشنز بھی امبائب کر دیے، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک انسانی جسم جو مختلف سیلز سے مل کر بنا ہے، وہ سیلز جسے کسی سائنسدان نے کسی لیب میں تیار نہیں کیا، نہ ہی کسی فیکٹری میں ماہر انجینئروں نے اسے بنایا ہے، نہ کسی اسکول میں انہیں ان کے فنکشنز کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ اس پرفیکشن کے ساتھ میں اپنا کام کر رہے ہیں جن کی مکمل فنکشننگ اور اس کے سیکرٹس سائنسداں آج بھی جان نہیں پائے ہیں۔ ایک ایک سیل اتنی ایفیشینسی کے ساتھ ہماری خدمت پر مامور ہے اور ریٹرن میں ہم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی اہمیت نہیں جتاتا اور اپنا کام بند کر کے کبھی اسٹرائک بھی نہیں کرتا، نہ ہی کوئی میسج کسی غلط جگہ ڈیلیور کرتا ہے۔ حالانکہ ہماری ہر حرکت میں ہمارے جسم کے بلین آف سیلز ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تحت میسیجز کو لانے اور لے جانے کا کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ اتنے زیادہ تعداد کے سیلز میں مسلسل اور مستقل یہ عمل بغیر کسی الیکٹرانک ڈیوائس کے کس طرح جاری و ساری ہے، جس کا سرور کبھی ڈاؤن بھی نہیں ہوتا، اور یہ اتنے ویل ارینجڈ اور ویل رینکڈ ہے کہ ان کی مثال ناممکن ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اور ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مقام اور پوزیشن معلوم نہ ہو، اور بے شک ہم ویل ارینجڈ ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ہم تسبیح کی طرح مسلسل اپنی ڈیوٹی انجام دیے جا رہے ہیں۔ بے شک یہ رب کی قدرت یہ ہے کہ اس نے ہمارے جسموں میں انٹرنیشنل ویب کی طرح کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، جن کا آپس میں پرفیکٹ کوآرڈینیشن ہے۔ اتنے کمپلیکس آرڈر کا، اتنے پرفیکشن کے ساتھ میں فلالیس سسٹم کا ایک انسان میں موجود ہونا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان ایک پرفیکٹ کریٹر کی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے؟ کیا انسان سوچتا نہیں کہ کون ہے اتنے مائنیوٹ سیل میں اتنا پرفیکشن پیدا کرنے والا؟ کس نے سیٹ اپ کیا اتنے پرفیکٹ کمیونیکیشن سسٹم کو ایک چھوٹے سے سیل میں؟ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو اسے جواب ملے گا کہ the one and only creator
पालनहार और संसार की एक एक चीज का। क्या अब भी हम इतने परफेक्टली प्रोग्राम करने वाले, इंतहाई कुदरतों वाले हमारे मालिक खालिक और रब की कुदरतों का एतराफ़ करते हुए उसके सामने सरबसुजूद नहीं होंगे? क्या हम अब भी अपने मालिक की महानता को कबूल करके उसकी किबरियाई का एतराफ़ नहीं करेंगे? इतने छोटे से सेल से लेकर सातों आसमान और तमाम मखलूक जिस रब के फरमाबरदार हों, क्या बड़ी बात होती कि हम खुद भी अपनी रज़ा से हमारे रब के सामने अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर देते। लेकिन हमारा मामला ये है कि इन्नल लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती, हम उसकी गुलामी और इबादत को कबूल करने का दावा तो करते हैं, लेकिन गुलामी और बंदगी का हक अदा करने से हम मुंह मोड़ते हैं। यही वजह है कि थोड़ी बहुत इबादत करके हम मुतमईन हैं और हम में इस सोच ने जड़ पकड़ ली है कि हम कितनी इबादतें करते हैं, और जो लोग इबादत नहीं करते हम उन्हें हकीर नज़रों से देखते हैं, और इस तरह तकब्बुर हम में जन्म ले लेता है जो हमें समझ में भी नहीं आता। याद रखें, बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, चाहे हम माने या ना माने। हमारे या किसी और के नहीं मानने से हकीकत बदला नहीं करती, क्योंकि सच हमेशा सच ही रहता है, चाहे उसे कुछ ही लोग माने। और झूठ को लाखों लोग मानने के बावजूद झूठ कभी सच नहीं हुआ करता। अब अगर कोई खुद को बड़ा समझकर अपने रब के आगे अपने जिस्म को तो झुकाता है, लेकिन अंदर से अपने मन को झुका नहीं पाता, तो वह तकब्बुर में जी रहा होता है, क्योंकि दूसरों के मुकाबले में बेहतर होने के एहसास का नाम ही तकब्बुर है। और आज मेरे समेत हर शख्स मसरूफ़ है इस बात को साबित करने में कि वो दूसरों से बेहतर है। बेशक हकीकत का इनकार एक इंसान में तकब्बुर को जन्म देता है, इसीलिए बार बार इंसान को उसकी हकीकत से वाकिफ़ कराया गया कि इंसान ज़रा अपनी पैदाइश पर ध्यान दे, अपनी हैसियत को पहचाने, इसलिए कि वह खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा। इसके बावजूद एक कमज़ोर इंसान अपनी खुद सरी में इतना आगे बढ़ जाता है कि अना रब्बुकुमुल आला वाली सोच उसकी हो जाती है। आज हम में से भी हर कोई अपने अपने दायरे और फील्ड में फ़िरौन बनने में लगा हुआ है। हालांकि अगर वो इस संसार पर गौर करे तो उसे ये एहसास हो कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारी ज़मीन की हैसियत ही क्या है, और उस छोटी सी ज़मीन के 33% खुश्की वाली दुनिया के एक मुल्क में हम रहते हैं। उस मुल्क के एक स्टेट, उस स्टेट के एक छोटे से शहर, और उस छोटे से शहर में एक छोटा सा मकान हमारा है, और उस मकान में हमारा एक छोटा सा वजूद है। लेकिन अकड़ हम में इतनी है कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं। ये एहसास इंसान को गुरूर में मुब्तला कर देता है, और गुरूर अरबी में धोखे को कहते हैं। गोया एक मगरूर इंसान खुद को धोखे में रखता है, वो अपनी हैसियत को भूलकर हकीकत से आंखें चुराता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और आपसी बातचीत में तकब्बुर दिखाई देता है। यही वजह है कि जब कोई बात करता है तो सिर्फ करोड़ों की बात करता है, कोई ब्रांडेड चीज़ों की बात करता है, तो कोई अपने इल्म को इतना हाईलाइट करता है कि लोगों को लगे कि उसे कितना इल्म और नॉलेज है। यकीनन इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को अपने इल्म का घमंड है, लेकिन अपने घमंड का इल्म बहुत ही कम लोगों को है। जबकि वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, इंसान को मालूम होना चाहिए कि उससे ज़्यादा भी ज्ञानी कोई है। बेशक जिस तरह फलदार दरख्त झुका हुआ होता है, उसी तरह एक इंसान उसे मिली नेमतों पर अपने अंदर नरमी और झुकाव पैदा करे, क्योंकि अगर शख्सियत में नरमी और इनकिसारी और आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं तकब्बुर को जन्म देता है। यकीनन ये एक इंसान का तकब्बुर ही है जो उसे अपने गुलाम होने के एहसास से दूर रखता है। ये एक इंसान का तकब्बुर ही है जो उसे उसके मालिक के सामने झुकने से रोके हुए होता है।
یہ ایک انسان کا تکبر ہی ہے جو اسے دوسروں کو عزت دینے سے روکتا ہے. یہ ایک انسان کا تکبر ہی ہے کہ وہ عزت اسے دیتا ہے جو اس سے علم میں، پیسے اور پوسٹ میں بڑا ہو. حالانکہ شرف انسانیت تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت ہر ایک انسان کے لیے ہمارے دل میں عزت ہو. کوئی انسان اپنے جسم کی مضبوطی پر مغرور ہو کر معذوروں کو بے عزت کرتا ہے. کوئی اپنے رنگ روپ اور خوبصورتی پر اتراتے ہوئے دوسروں کو بدصورت سمجھتا ہے. کوئی امیری کے غرور میں غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتا تو کوئی خود کو بڑا عالم و گیانی سمجھ کر دوسروں کو جاہل اور ناسمجھ سمجھتا ہے. دراصل یہ ایک انسان کا تکبر ہی ہے جو اس میں آخرت کے تصور کو دھندلا کرتا ہے، اور اپنی اسی تکبر بھری سوچ میں وہ یہ سوچتا ہے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ. جس طرح یہاں دنیا میں مجھے بہت کچھ ملا ہے، مرنے کے بعد بھی مجھے اس سے بہترین ملے گا. جبکہ دنیا میں ملی ہر چیز کا فیصلہ اللہ کا خود کا ہے، لیکن آخرت انسان کو اپنے کرموں کے ذریعے بنانی اور بگاڑنی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی ہم اپنے مالک کے سامنے جھکا دیں. اپنی سوچ کو اللہ کی کتاب کے مطابق صحیح کر لیں. ساتھ ہی اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیں کہ ہم بہت اہم ہیں، کیونکہ یہی ہمارا سب سے بڑا وہم ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حین علینا سکرات الموت. اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا. اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.